پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ میرے عذر کی وجہ سے یا کوئی ایسی بات ہے میں نہیں بتا سکتا، تو آپ لوگوں کو معافی مل جائے گی، وہ میرے اوپر ہے۔ تو اس لیے کوئی ریل نہ چلائے الٹی سیدھی دل میں کہ مولد کا وقت ہے، سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں یا کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے، یا کہ ایسے کیوں بیٹھ جاتا ہے۔ کیا بتاؤں میں کیوں بیٹھ جاتا، کسی کے حکم سے بولتا ہوں یا کسی کے کچھ سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ، کچھ سمجھ آ گئی تو آپ پر مواخذہ نہیں ہوگا، تو ریل نہ چلائیں، کوئی برکت یا رحمت خاص ہو تو پھر آپ محروم نہ ہو جائیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کسی عمل کی قبولیت ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں، تو نبی کریم کی ہم خوشی کرتے ہیں کہ دنیا آخرت میں رحمت انہی کی وجہ سے آئی اور آتی ہے اور آتی رہے گی، تو ان کو بھی مبارک ہو، اور ہم لوگ بھی کرم کے جو یہ اشارے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا کرے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے، اور اس میں آپ کو نبی کریم کی محبت میں اور ان سے تعلق کا حصہ ملتا رہے انشاءاللہ۔ اور اب ہم یہ چیز نبی کریم کو ہدیہ کریں گے، پھر 12 میلاد النبی کی خوشی منائیں گے، جتنا ویسے بیٹھا جائے گا۔ خدا کرے یہ قبولیت ہو سب، اور جن کی کوئی مشکلیں ہیں یا ایسے معاملے ہیں ناممکن ہیں، وہ یا ایسے معاملے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، تو خدا ان کو پردے کے اندر حل کر دے، اور ان کی گھر بار کی رسوائی نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ قادر ہے، محمد مصطفیٰ سیدنا اعظم کے صدقے انشاءاللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں، یہ ان کو بخشتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو پڑا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کہتے ہیں۔ اور یہ میں اس میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہم بخش رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آپ کی حاجت ہے، یا نہیں؟ یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کی ضرورت نہ، ایسے نہ سوچیے ہماری۔ اے اللہ کتنا تیرا کرم ہے ہم پر، ہم اس لائق نہیں ہیں، اتنی رحمتیں ہم پر، سبحان اللہ۔ خیر محسوس کی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سکون محسوس کیا ہے انشاءاللہ۔ تم لوگوں کی جو مرادیں تھیں اندر کی باہر کی، اور جو کچھ تم لوگ کی آپ لوگوں کے لیے میں نے سوچا ہوا تھا سلسلے مخیر تک، وہ سب پیش کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، انشاءاللہ قبول ہو گئی ہوں گی، آپ کے حق میں بھی میرے حق میں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں بھائی اب کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورت کو بہت پسند کرتا ہوں، سورت مزمل کو۔ اس میں نبی جی سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے، اے چادر لپیٹنے والوں کچھ ہم سے بھی باتیں کیا کرو رات کو اٹھ کر۔ اس کا مفہوم یہ ہے، قم اللیل، رات کو اٹھا کریں، نبی جی کو کہو آدھی رات کو اور اس سے پہلے۔ کتنی محبت تھی اللہ کو جناب علی سے، سبحان اللہ۔ قم اللیل الا او زد علیہ ورتل، اور قرآن کو تجوید سے خوبصورتی سے پڑھیں تاکہ میں سنوں کس کے منہ سے، حضرت محمد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم صحیح مفہوم ہے۔
ورتل القرآن ترتیلا. پھر کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بہت بھاری کلام جس کا بہت وزن ہے، وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا آپ کے سوا، وہ آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے. قولا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. میرے خیال اتنا کافی ہے. ان کے متعلق کیا کیا بیان. اللہ تعالیٰ ان سے قرآن سننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں رات کو اٹھا کریں، کچھ پڑھا کریں، ہم بھی سنیں، اور بات چیت ہماری آپ کی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی زبردست بات ہے. یہ مفہوم صحیح مفہوم بیان اختلافی نہیں ہے. اسی نے ان کو بنایا. انہیں اللہ نے محبت کی کہ آپ کو پیدا نہ کرتا، یہ کائنات نہ ہوتی ہے جی، انہی کے لیے. پھر انہی کو بنا کے کہا عاشق ہیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے، کہ اب آپ کو ہم کو سنائیں، ہم آپ کی زبان سے سنیں قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا وزن، اس کا بوجھ، اس کی عظمت کوئی برداشت نہیں کر سکتا آپ کے سوا. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ اگر پہاڑ پر یہ ہم قرآن اتارتے ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ نبی کے دل نے برداشت کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ. بس اتنا کافی ہے. بہت ان صورتوں کو پسند کرتا ہوں، خاص مزمل کو. تھوڑا آپ کو بتا دیا، آپ کو مزہ آیا ہوں کہ عربی زبان میں ہے تو اس کا مفہوم کچھ بتا دوں، آپ کو بھی پتہ چلے کچھ نہ کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا. ان لك في النهار سبحا طویلا واذكر اسم ربك وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا فاتخذه وکیلا فاتخذه وکیلا. صدق اللہ العظیم. سید مکی مدنی العربی مرحبا. سید مکی مدنی العربی. پہلے سن لیں، صحیح جواب دیں. وہ تھے یا ہیں؟ بس پھر خوش رہیں. عظمت شاہ پہ مٹ جائے حضرت دل کی. عظمت شاہ پہ مٹ جائے حضرت دل کی. ان کا پر تو جو پڑے ڈالوں میں اٹھ کے بھنگڑے. ان کا پر تو جو پڑے ڈالوں میں اٹھ کے بھنگڑے. پر تو جو پڑے ڈالوں میں اٹھ کے بھنگڑے. ان کا پر تو جو پڑے شرح پر تو کی. شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا. 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 سے اللہ کبھی سے آقا کبھی 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 سے اللہ کبھی سے آقا کبھی. کسی کو کچھ دیکھے تو پھر مجھے خط میں لکھ دے.
اپنے بھائیوں کو نہ بتایا سرت کبھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ جی ہاں ظاہر ہو جاتے ہیں. زمین سمٹ جاتی ہے اپنے در پہ لے آتے ہیں. کسی کو کچھ دکھے تو کہے کہ میں نے کرسی پہ آپ کو نہیں دیکھا محمد مصطفیٰ، اور جو کچھ اور دکھے کہ میں نے وہاں نہ شیخ دیکھا نہ آقا جی کے دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کی تجلیات تھی وہاں. ایسے ہوا ہے پہلے بعضوں کو. وہ کسی کو نہ بتائے مجھے بتائے، پھر اس کو پھر طریقہ سکھائیں گے. وہ 3 چیزیں کرے، کچھ صدقہ دے، کچھ نفل پڑھے، کچھ شیخ کو ہدیہ دے، کہ شیخ کی وجہ سے اس کا یقین بنا، وہ چیزیں دیکھی ہیں انہیں. ہاں کہ دیکھنے کے بعد انسان کو تسلی ہوتی ہے، مضبوطی آتی ہے، اس کا شک سوال جواب ختم ہو جاتا ہے. اللہ یہ نعمتوں سے ہم کو آپ کو مرتے دم تک نوازے. اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی. یہ ان کی عنایت رکن کا ادھر کہو جزا اللہ عنا السید الکریم السید العظم ما هو اہلو جزا اللہ عنا السید الکریم السید العظم ما هو اہلو جزا اللہ عنا السید الکریم السید العظم ما هو اہلو. اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام واجعل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم. کیوں نہ خوشیاں ہم منائیں کیوں نہ خوشیاں ہم منائے کملی والے آ گئے کیوں نہ خوشیاں ہم منائے. اور کہیں جاتے نہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں. کوئی نہ خوشیاں ہم آئے آگے کیا کہا دکھ گئے کہو اللہ اس کو دکھ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں ان کو اس کی پوری خبر نہیں ہوتی. تمہارے سلسلے میں نبی جی کا خاص دخل ہے تو انہوں نے خبر دی. کہا یہ لوگ خوشی میں ایسے کہتے ہیں مجھے اپنے دروں پر پھراتے ہیں. دنیا کا بادشاہ کسی کے در پر نہیں جاتا ہے. کہا میں خاتم النبیین ہوں میں کیسے لوگوں کے در پہ جاتا ہوں میں نہیں جاتا ہوں.
یہ جیسے محبت میں کہہ دیتے ہیں اور افسوس کیا اس بات کا آقا جی نے، کام جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں، ایسے کہا جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں۔ وہ کیسے لے آتے ہیں؟ زمین سنگڑ جاتی ہے، سب ان کے در پہ ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور جس کو بتانا چاہتے ہیں حجاب اٹھاتے تھے، ہم تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی اٹھ کے میرے پاس آئے، کان میں کہا میں تو ادھر ہوں ماشاءاللہ۔ پھر کوئی بات جس نے بتائی جو میں بتا نہیں سکتا۔ کیوں نہ خوشیاں ہم منائیں، کیوں نہ خوشیاں ہم منائیں، کملی والے دکھ گئے، کیوں نہ خوشیاں ہم منائیں، کملی والے دکھ گئے، کیوں نہ خوشیاں ہم منائیں، کملی والے دکھ گئے، کیوں نہ خوشیاں ہم منائیں، کملی والے دکھ گئے، آپ کے ذریعے ہی بخشے میرے رب نے سب جرم، آپ کے ذریعے بخشے میرے رب نے سب جرم، شاہ کی نظروں صبر نہیں آ رہا، بڑا خوشی کا وقت ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اس کو اٹھائیں اور دل میں کہتے رہیں بغیر آواز کے دخیلک یا رسول اللہ، اور بنگلہ ڈالیں۔ انشاءاللہ قبول ہے، انشاءاللہ۔ آپ کے ذریعے ہی بخشے میرے رب نے سب جرم، آپ کے ذریعے ہی بخشے میرے رب نے سب جرم، آپ کے ذریعے ہی بخشے میرے رب نے سب جرم، شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم، شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم، شیخ سے تو کر وفا، شیخ سے تو کر وفا، جو چاہے ان کو دیکھنا، شیخ سے تو کر وفا، جو چاہے ان کو دیکھنا، شیخ سے تو کر وفا، جو چاہے ان کو دیکھنا، طریقت کا اصول ہے بالاتفاق، غیرت اور محبت شیخ نہیں ملے گی تو وہ نہیں مل سکتی، بالاتفاق، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت کشتوں میں ہے، وہ دیکھ لینا، اگر اس نے یہ کیا تو اگر دکھ گئے تو سمجھو شیخ سچا ہے، نہیں کیا تو پھر شیخ سچا ہے، جھوٹا ہے اللہ جانے، لیکن اصول یہ ہے غیرت شیخ پر، جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہاں جی، لیکن کسی کی توہین نہیں کرتے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، صحیح ہے نا، کسی کی بدبی نہیں کرتے، لیکن سب کو بھول گئے، بس محمد مصطفیٰ اللہ۔ ایسے ہی شیخ کا معاملہ ہے سنت رسول سے جو جاری کیا گیا ہے کہ کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، اگر اس نے وہاں بیعت کی ہے اور نبی سے رابطے کی صورت میں کی ہے تو اس کو اللہ اور شیخ اور محمد کا کوئی شیخ نظر نہ آئے، کسی شیخ کا تصور نہیں، خیال نہیں۔ ایسے ہی تمہارے طریقت میں کسی کو سامنا ہوا، اس کے دل میں خیال آیا، آقا جیلوں کا، آقا جی نے اس کی طرف دیکھا، کہا یہ خیال بھی تم کو نہیں آنا چاہیے، نبی جی نے بھی منع کیا اس کو، یہ باتیں اس طریقت میں آئی ہیں، اس طریقت میں کہ اس کو سامنا ہوا، اس کو خیال آیا، نبی کریم نے ایسے دیکھا اس کی طرف،
اور کہا یہ خیال کیوں آیا، یہ بھی نہیں آنا چاہیے، ہم تم کو ان کی طرف سے ملے ہیں، تو دوسرے شیخ کا خیال کیوں آیا، خیال تک نہ آنا چاہیے۔ تو کسی شیخ کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن کسی شیخ کا خیال بھی نہیں لانا ہے۔ جیسے کسی نبی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، کسی نبی کا خیال بھی نہیں لانا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدی، ایسے شیخ کا بھی مولا کسی کا تصور نہ ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کو خدا نے نبی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، ورنہ پھرتے ہیں ہر جگہ، مر مزار پہ جاتے ہیں، اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اتفاق ہو جائے تو محبت کی فاتحہ گزر ہو جائے، کوئی بات نہیں، اور کسی شیخ سے کوئی چیز نہ لے، دے دے تو ادب سے لے لے، یا اس کو سمندر میں ڈال دے یا اس کو مسجد میں رکھ دے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ ہاں ایسا ہونا، غیرت ہونا چاہیے، اس کو کچھ نہ کہہ لے لے، اور جب اس سے بات چیت ہو تو پہلے اپنے شیخ کو دیکھے کہ میرا شیخ میرے پاس ہے، اس کی سلام دعا ہے، کوئی بات نہیں، ادب سلام دعا۔ سے تو کر وفا، شیخ سے تو کر وفا، جو چاہے ان کو دیکھنا، شیخ سے تو کر وفا، جو چاہے ان کو دیکھنا، شیخ جو چاہے تو ہوگا وصل کا تجھ پر کرم، شیخ جو چاہے تو ہوگا وصل کا تجھ پر کرم، شیخ جو چاہے تو ہوگا وصل کا تجھ پر کرم، شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم، شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم، شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم، دل پہ گھاؤ ہے شمائل، دل پہ گھاؤ ہے شمائل کے ہیں سیانے کیے، دل پہ گھاؤ ہے شمائل کے ہیں سیانے کیے، شیخ کی نظریں ہیں واللہ زخم دل پہ ایک مرہم، شیخ کی نظریں ہیں واللہ زخم دل پہ ایک مرہم، شیخ کی نظریں ہیں واللہ زخم دل پہ ایک مرہم، شیخ جو چاہے تو ہوگا وصل کا تجھ پہ کرم، شیخ جو چاہے تو ہوگا وصل کا تجھ اندھا ہو جائے اندھا۔ ایسے ایک شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا دروشی پڑھ رہا ہوں۔ کان پر تو ہوتا ہی، آج سے میرے پر پڑھنا۔ اندھا تو کہتا سلیلے سے۔ شیخ نے کہا مجھ پر حرام ہے، پہلے ان پر پھر مجھ پر، دیکھو سامنے ہے تمہارے اللہ۔ دیکھا ایسا اندھا ہو جائے، ایک تمہاری بہن ایسے اندھی، پھر بعد میں فرق نظر آ جاتا ہے، ایسے ہو اندھا ہو جائے، اندھا پاگل۔ لیکن تمہاری ایک بہن کہتی ہے اذان میں کمی آ گئی، خط لکھا، کیا کمی آ گئی کہ اذان میں شیخ کا نام نہیں ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہتی شیخ کا نام نہیں ہے، اذان صحیح نہیں ہے۔ طریقت میں اندھا ہو کے چلے شیخ کے ساتھ۔ یہ لفظ جو میں دہراتا ہوں خود اپنے پاس سے نہیں لاتا ہوں، کہاں سے لاتا ہوں؟ ایسا ظالم نہیں اللہ اندھا ہو کے ہر جگہ پھرتے ہیں دھوبی کے کتے کی طرح۔ ساری عمر بازوں نے گوا دی ایسے، جس نے ان سے رابطہ رکھنا اس کو پھر ایسے ہونا چاہیے، اور جس سے رابطہ نہیں رکھنا جہاں سے بھیک مل جائے کھا لے، کوئی بات نہیں۔ جس نے ان سے رابطہ رکھنا غیرت شیخ اور فنا فی شیخ، ہاں یہ
پھر ان سے رابطے کی صورت کرم کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہے، حقدار نہیں ہوتا. انہوں نے اصول یہ بنائے. اس یہ بات میں نے اپنے سے نہیں کہی، اندھا ہو کہ یہ بھی ادھر سے ہی ہے. اس لیے یہ امانت مجھے پہنچانی چاہیے، کیونکہ میرے پاس امانت ہے. کیا امانت ہے؟ ایک تو خود میں نے نہیں کیا ہے. تو لفظ جیسے وقفہ ڈال کے بولتا ہوں، یہ رسائی کا معاملہ ان کا میرے سے نہیں ہے. یہ رسائی کا معاملہ انہوں نے بیچ میں میرے اپنے رکھا ہے. اللہ! اس لیے میں کہتا ہوں، ورنہ اتنی بڑی باتیں میں نہیں کر سکتا ہوں. تو ایسا موقع صدیوں میں بھی نہیں آتا ہے جو تم کو اب ملا ہوا ہے. جب چاہے جس کو وہ کریں، ان کو کوئی روکنے والا ہے؟ تو فائدہ اٹھائیں، میں تمہارا مہمان ہوں. جو چاہے تو ہوگا وصل کا تجھ پہ کرم. شیخ جو چاہے تو ہوگا وصل کا تجھ پہ کرم. شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم. شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم. مجھے شعر بڑا اچھا لگا ہے، جیسے فضا ایسی ہے، فضا ایسی ہے. میں عبادت قوالی کو تو باجے کو پسند نہیں کرتا. شعر لینے کے لیے کسی قوالی سے شعر لینا تو قوالی تو پھر نہیں روک تو نہیں سکتا نا، وہ تو پہلے سے بڑھتی ہے. تو وہ شعر لے لیتا ہوں. تو اس میں ایک شعر اللہ عزیز قوال کو بخشے، وہابیوں سے تو اچھا ہے نا کہ عظمت رسول کے خلاف تو نہیں ہے. ہاں، قوالوں کو برا نہیں کہتا، لیکن قوالی پسند نہیں کرتا باجے کو، کہ نبی کریم کی سنت نہیں ہے، نبی کریم نے جاری کیا ہے. یہ اہل محبت نے جاری کیا ہے، وہ جانے، آقا جی جانے، اس میں دخل نہیں دیتا ہوں. تو کوئی شعر لینا چاہتا تھا تو اس نے شعر مجھے پسند آیا. پھر عزیز قوال کے لیے دعا نکلی. وہ شعر یہ تھا جو فضا، اس فضا نے یاد دلایا مجھے کہ چوری وقت پہ یاد آتی ہے، وہ اس کسی وجہ سے یاد آتی ہے. تو اس فضا سے یاد آیا ہے، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت. ماشاء شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم. شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم. شاہ کی نظروں میں جیون سب کا ہو للہ ختم. تو کوئی بھائی مفہوم غلط لیتے ہیں، اس میں جیسے کچھ کمی بیشی سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہر وقت ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا جب کوئی طریقہ تو دل سے لگتا ہے تو اچانک بھی نبی کریم اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ مثلا گھر میں کھانا کھا رہا تھا، یا بچوں میں بیٹھا ہوا تھا، یا موٹر چلا رہا تھا، اچانک اس کو نبی کریم کا خیال آیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگی، سمجھو دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت 2-3 چیزیں کر لیا کرے، بھائیوں نے بتایا ہوگا، کچھ صدقہ، کوئی نفل، کوئی شیخ کی محبت میں اس کو ان کی وجہ سے ہوا، انہوں نے تم کو لگایا تھا تو انہوں نے نظر تم پہ ڈالی. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے. تو اس شعر پہ یاد ہے، دل پہ ہوتا ہے اثر. ایک تو ایسے نیت خانی میں ایسے ہو تو چلا ہو تو اور ہے، لیکن اچانک کیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوتے، اب موٹر چلا رہے تھے، اچانک ان کا ایسا خیال آیا اور آپ کی بہنیں آنکھیں میں گرنے، آنسو شروع ہو گئے، سمجھ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت خدا کا شکر ادا کرے کہ یہ نعمت اور بڑھے. پھر ٹپا نہ مارے. اگر ایسی چیزیں ہوں تو کہتے بس میں نبی کریم کو کا مسئلہ ہو گیا، اب شیخ کی ضرورت نہیں. ناشکری ہے، پھر سب کچھ چلا جائے گا. ایسے بعضوں کو نعمت مل کے بھی ان سے ہاتھ سے چلی گئی، انہوں نے شیخ کو بیچ سے نکال دیا، ٹپا مارا، نعمت چلی گئی.
ہاں ٹپا نہ مارے بیچ میں، جس کی وجہ سے ہو اس سے اور جڑے تاکہ اور آگے جائے، اور آگے انشاءاللہ. ہاں اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر، ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر، ان کی اٹھ جائے نظر تمہارے بھائی کو کل پرسوں یہاں بھنگڑے میں اثر ہوا، پتہ ہی ہوگا آپ کو یا نہیں. اس نے مجھے خط لکھا، کہا ابھی تک وہ کیفیت جاری ہے. یہ بھنگڑا ڈالا اس کا دل جڑا ہوا تھا شیخ سے، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. اور کیفیت اس نے لکھی مجھے، ایسے کبھی ہوتا ہے. آقا جی کی نظر نظر ہے سبحان اللہ، کسی پر زیادہ کسی پہ کم، کسی پر نہ ہونے کی برابر. کسی پہ کہہ دیا اس کو کرم سے کہ خیال رکھا کرو ہر وقت میری نظر میں رہتے ہو. اللہ قسمتیں ہیں اپنی اپنی اپنی. اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر، ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر. اب پیا نائی کٹے مجھ سہاگن کے گھڑی، اب پیا نائی کٹے مجھ ماشاء اللہ. اس کا دل تھوڑا لگا ہوا، ایسا تو نہیں ہوا لیکن لگا ہوا. تمہارا بھائی کرم میں رہتا ہے، خدا اس کو ریاکاری سے بچائے. اس کا دل لگے مجھے پتہ چلتا ہے، نہ لگے بھی پتہ چلتا ہے. میں زبانوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہوں یا خطوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہوں، پتہ چلتا ہے. جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر، ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر، ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا
اب تو کیا غضب اس کو ہوتا ہے، اس کو مزہ نہیں آتا، کیسی محبت کی اب تو ہوگا جب اے اللہ جن سے کرم کرتے ہیں اس کو پتہ اب تو ہوگا جب ناصر نے دیکھا ایمانداری کا غضب ہوتا ہے. ہاں ایسے کہتے ہیں لکھے سچ لکھے جھوٹ میں سچ کو ہوتا ہے. ویسے ایک بات ہے میرے پاس آقا جی والی، میں نے بتاؤں نہ بتاؤں ڈرتا ہوں، چھوڑ دو لبی رہے. خوش قسمت ہے آپ کو تو بتائی تھی نا. شکر کر جو سچے ہوتے ہیں ان کے یقین بن جاتے ہیں. آقا جی بات ہے اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر. گجب سنا گجب مجھے بڑا مزہ آ جائے. پھر پڑوس کوئی ہو اب تو گجب بڑھتی ہے جائے طلب. کوئی ہو اب تو ایسا لوگوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، کہتے اس کی غضب کی نظر ہے، یہ بڑا غضب کا مطلب غضب نہیں ہوتا، قہر ہے، یعنی یہ دل کو لے جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. پھر آقا جی کی کیا بات ہے، انسانوں میں ایسا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں خماری نظر آتی ہے. تو آقا جی کی تو بات مثال دینے والی ہے ہی نہیں ہے. کسی چیز سے مثال دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی سکتی. سبحان اللہ، آقا جی کی کیا بات ہے، آقا جی کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب تو کوئی غضب ہنساتے ہیں ان کو، ہنساتے ہیں ان کو. صحیح کہتے ہیں. چلیں جی. اب تو گجب بڑھتی ہے جائے طلب. کوئی ہو اب تو غجب بڑھتی ہے جائے. کوئی ہو اب تو گجب بڑھتی ہے جائے طلب. کوئی ہو اب تو گجب بڑھتی ہے جائے طلب. بس بلم اور بلم ذکر ہو آٹھوں پہرے. بس بلم اور بلم ذکر ہو آٹھوں پہرے. بس بلم اور بلم ذکر ہو آٹھوں پہرے. ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر. ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا نہیں ایسا طاہر کہیں، میں نے دیکھا نہیں ایسا طاہر کہیں. شیخ کے ہاں سجا جیسا میلاد ہے، شیخ کے ہاں سجا جیسا ایسا دیکھا نہیں، جھوٹ بولا سچ بولا. آپ نہ بولے، آپ گئے ادھر. یہ ساری دنیا کے کیا اس کو کہتے ہیں، گھمنڈو ہیں.
میں دیکھنا چاہتا ہوں تو قسم کھلا، کیونکہ وہ عبادت میں مسکا لگاتے ہیں نا پیسے لینے کے لیے، خوش ہوئے گا دے گا، گھسیٹتے ہیں، طریقہ جانتے ہیں مسکا لگانا. یہ تو نے مسکا لگایا ہے یا تو نے سچ بولا ہے؟ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں میں جھوٹ بولے گا نا تیرے اچھا نہیں ہوگا. اونچا بول، اونچا بول، سننے لوگ. کیا خدا کی قسم؟ کہاں لاکھوں میں بیٹھا ہے؟ ایسا نہیں دیکھا ہے. یعنی مطلب کیا اس کا ہے؟ یہ تو سب کہتے ہیں، تم نے محسوس کیا ہے؟ اللہ کی قسم. اللہ تو جان بھائی، تیرا باپ جانے، تو جانے، تیرا باپ جانے، تیری قبر جانے، تیرا حشر جانے. دنیا کا گھوما ہوا یہ سارے میلادوں میں جاتے ہیں. یہاں خاص بات ہے، اس سے قسم بھی کھائی ہے. جس کو یقین آئے نہ آئے ہم نہیں، لیکن جن کو یقین نہیں آتا پھر تحقیق کرتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، پھر ان کے لیے کچھ چیز ظاہر ہوتی ہے. اس لیے ہم گول باتیں نہیں کرتے ہیں مسکے والی. یہاں مسکا نہیں رکھ سکتے. آپ کو بتاؤں، مکھن مسکا نہ لگانا یہاں. کہو جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما ہوا اہلہ. جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما ہوا اہلہ. جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما ہوا اہلہ. اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام واجعل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیت ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ فی الاہل والجسد والمال والولد والمسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.